بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون۔ گزشتہ درس میں اللہ جل جلالہ نے توحید پہ 4 دلائل دیے اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق اتارا ہم نے آیات کھول کر بیان کرنے والے، اور اللہ کریم جس کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کا اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ آج کے درس میں آیت نمبر 47 تا 50، ان 4 آیتوں میں اللہ کریم نے منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ منافق لوگ آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پہ، وبالرسول، اور اللہ کے رسول پہ ہمارا ایمان ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ منافقین 3 دعوے کرتے تھے۔ ایک، ہم اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے ذات پہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نبی رسول مانتے ہیں۔ اور تیسرا دعویٰ ان کا یہ تھا وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ یہ 3 ان کے دعوے تھے۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جاتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد، دعوے کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگ مومن نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ ایک مسلمان کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً اطاعت کر لے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے، لیکن یہ اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں ہے، آیت نمبر 36، آیت نمبر 26، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر لے پھر ان کے پاس کوئی اختیار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے سیدہ زینب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوگا، آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا تعلق اونچے خاندان سے، قریش سے ہمارا تعلق ہے، یہ تو غلام ہے اور آپ کا آزاد کردہ ہے، اب ہم اپنی بچی بہن اس کی نکاح میں کیوں دیں؟ اللہ کریم نے اس آیت کو اتارا اور فوراً انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو یہ اطاعت سے منافقین فوراً منہ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ وہ اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک منافق کا ایک زمین پہ ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہودی نے کہا میرا ہے اور منافق نے کہا میرا ہے، ان کے درمیان اختلاف ہوا، تو یہودی نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔
یہودی نے کہا، اب منافق نے کہا نہیں، آپ کا جو بڑا عالم ہے یہودی کعب بن اشرف سے. اب منافق کو پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور یہودی عالم کے پاس جائیں گے تو کچھ دے دیں گے، میں اپنے حق میں فیصلہ کروا دوں گا. بہرحال انہوں نے مجبور کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا موقف سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. یہودی نے کہا کہ نہیں بھائی، اب یہ فیصلہ حضرت عمر سے کروائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صحابہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ محلے میں، بستی میں، شہر میں، مدینہ منورہ میں چھوٹے موٹے فیصلے آپ کروایا کریں. تو یہودی نے کہا ٹھیک. منافق نے کہا حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں. چلے گئے، حضرت عمر کے سامنے بات رکھا تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک میں فیصلہ کرتا ہوں. منافق نے کہا جی آپ بے شک فیصلہ کریں. یہودی نے کہا بے شک فیصلہ کریں، لیکن آپ کے فیصلے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے. تو حضرت عمر نے جا کر تلوار لایا اور اس کا سر، منافق کا سر جسم سے الگ کر دیا، اور تاریخی جملہ فرمایا ہاکذا اقضی لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو عمر کا فیصلہ پھر اس کے حق میں یہ ہو. اس منافق کے لوگوں نے بڑا شور کیا جی کہ نہیں، وہاں تو تصفیہ کرنے کے لیے گئے تھے اور عمر نے مارا ہے ہمارے آدمی کو، آپ اس سے قصاص یا دیت لے کر ہمیں دے دیں. سورۃ نساء کی آیتیں اتری، فلا وربک، ایسے عجیب آیتیں. فلا وربک، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے ان چیزوں کے درمیان جن میں ان کا اختلاف ہو، اور آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے اور فوراً اس کو قبول کرے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ منافقین کو جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ فلانے صحابی کے پاس، اور اس کی بیٹی ہے، اور اس کو کہہ دو کہ تمہاری بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کر دی. وہ گیا تو اس دروازہ کٹکھٹایا، شکل صورت سے بھی اچھے نہیں تھے اور اجنبی تھے، غریب بھی تھے. تو باہر آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو. تو اسے کہا پھر جا، میں جاتا ہوں اندر. بی بی کو کہا کہ اجنبی آدمی ہے، شکل صورت سے بھی اچھا نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیں؟ اب اس لڑکی نے سنا، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کہا دیکھو اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو ہم سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوئے تو ہم تباہ و برباد. مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے. مسلمان تو فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح ترمذی کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے کہا اے بیٹا، اے میرا بیٹا. حضرت انس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھایا اور کہا اے میرے بیٹے، اگر تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے تو صبح کر شام کر، تیرے دل میں کسی شخص کے لیے کینہ نہ ہو. وذالک من سنتی، اور یہی میری سنت ہے، یہی میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت کو محبوب سمجھا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، کہ یہ منافقین ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر ان کو یقین ہو کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، کہ منافق کے حق میں فیصلہ ہوگا، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس فیصلے کی طرف دوڑتے ہوئے اور قبول کرتے ہوئے. لیکن جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، اور وہاں تو سفارش چلتی نہیں ہے، رشوت بھی نہیں چلتا، وہاں تو حق کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر بھاگتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض،
کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے؟ ام ارتابو، یا یہ شک میں ہے اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں؟ ام یخافون، یا تیسری بات تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا یہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا اللہ اور اس کا رسول ان پہ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، بے انصافی کرے گا؟ کیا اس لیے نہیں آتے؟ اللہ کریم نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو انصاف ملے گا، پیار ملے گا، محبت ملے گا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو میرا نمبر تھا اور میرے ہاں تھے، رات کو میں جب اٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ میں یہ سمجھی کہ شاید ممکن ہے کہ کسی اور بیوی کے پاس گیا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا عائشہ اللہ کے حکم سے میں بقیع قبرستان میں گیا تھا، اور پھر فرمایا عائشہ ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تو اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول آپ پہ زیادتی کر لے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہر شخص کو انصاف ملے گا، دین میں، شریعت میں، اتباع میں انصاف ہی انصاف ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔